السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل. بہت بہت خوش آمدید سارے اسٹوڈنٹس کو. آج ہماری انگلش کی ہے پہلی کلاس اور ہمارا سب سے پہلا چیپٹر ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ. اس میں آپ کو پوری کی پوری جو بھی چیپٹر میں جو ہے وہ بتاؤں گی تاکہ آگے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ اب جب بھی ہم سے کوئی سوال اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہوگا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کویشچن آنسرز میں پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا, وہ میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پرووائڈ ضرور کر دوں گی یا میں کوئی ای میل پرووائڈ کر دوں گی جس کے تھرو آپ مجھ سے پی ڈی ایف کے طور پر اس کے سوال کے جواب لے سکیں. کیونکہ چیپٹر ریڈ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں آپ کو پیراگراف وائز جو ہے اس کا چیپٹر کا جو ہے وہ مطلب آپ کو اردو میں بتاؤں گی اور سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو آگے ہر چیز میں اس کی آسانی ہو جائے. چیپٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پیراگراف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ, ٹھیک ہے, اور میسج اسلام کا کیا تھا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. آپ 571 AD میں مکہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے. آپ قریش فیملی سے بلونگ کرتے تھے. قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بت کی پوجا چھوڑنے کو کہا, صرف ایک اللہ کو ماننے کا میسج دیا اور اسے قبول کرنے کی دعوت دی, اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی. لیکن زیادہ تر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, جو ان کے پہلے کے لوگ تھے ان کے خلاف ہو گئے ہیں, یا ان کی بتوں کے جو خدا ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہیں. وہ نبی کے خلاف, سارے کے سارے لوگ نبی کے خلاف ہو گئے, اسلام کے خلاف چلے گئے اور ان کی سخت مخالفت شروع کر دی. اتنی زیادہ اپوزیشن ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب ہجرت کرنے کا حکم دیا. یثرب مکہ سے 320 کلومیٹر دور تھا. دوسرے پیراگراف میں جیسے جیسے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کرنے لگے, قریش اور ظالم ہو گئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, یعنی جان سے مارنے کی کوشش تک ہوئی. اللہ نے حکم دیا اور یثرب سے پازیٹیو سگنلز ملنے پر اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود ہجرت فرما لی. اس کے بعد آپ نے 8 دن کا سفر طے کیا. یثرب کے قریب پہنچے 28 جون 622 AD کو, لیکن شہر کے اندر فوراً نہیں, مطلب ڈائریکٹ نہیں داخل ہوئے. آپ نے قبا نام کی جگہ پر رکے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ قبا نام کی جگہ پر رکے. قبا شہر سے تھوڑا دور تھا. وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی جسے کہتے ہیں مسجد قبا. پیراگراف 3 میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جولائی 622 AD کو یثرب شہر میں داخل ہوئے. اس ہجرت کو اسلامک کیلنڈر کا بگننگ پوائنٹ مانا جاتا ہے, اس لیے ہجری کیلنڈر 622 AD سے سٹارٹ ہوتا ہے. بعد میں یثرب کا نام چینج کر دیا گیا, مدینۃ النبی رکھا گیا, جس کا مطلب ہوتا تھا شہر آف دا پروفٹ, مطلب سٹی آف دا پروفٹ. پھر دھیرے دھیرے ان نبی ہٹا دیا گیا, صرف مدینہ رہ گیا. مدینے کا مطلب ہوتا ہے دا سٹی. یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد مدینے کے گروپس کے بارے میں بتایا ہے کہ مدینے میں کتنے طرح کے گروپس تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں 4 قسم کے لوگ رہتے تھے. سب سے پہلے مسلمان جو پہلے سے مدینے میں تھے اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. ہپوکریٹس ان کو کہتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے, دل سے اسلام کے خلاف تھے. اوس اور خزرج یہ مدینے کے مشہور قبیلے تھے, ابھی تک بت پرست تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے قریب تھے. جیوز کون تھے؟ جو بہت زیادہ تعداد میں تھے, مدینے کی بہت امپورٹنٹ کمیونٹی تھے. اس کے بعد اتنے مختلف لوگوں کے درمیان یہ والا جو پیراگراف میں پڑھوں گی اس میں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو حضور نے نکالا تھا اس کی بات ہوگی. اتنے مختلف لوگوں کے درمیان امن اور سکون قائم رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کمیونٹیز کے لیڈرز کو بلایا, میٹنگ رکھی. مقصد کیا تھا؟ سب کے درمیان میوچل ایگریمنٹ ہونا شہر کی سیکیورٹی اور پیس کے لیے رکھی گئی تھی. اس طرح چارٹر آف مدینہ, کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تیار کیا گیا. اس چارٹر میں کیا تھا؟ مسلمز اور جیوز کے رائٹس اور ڈیوٹیز لکھے گئے تھے. ہر کسی کو ریلیجیس فریڈم دی گئی تھی. باہری دشمن سے دوستی منع کی گئی تھی اور ہر لڑائی کے فیصلے
یہ بولا گیا تھا کہ کوئی بھی لڑائی ہوگی تو اس کیس کو حضور کے پاس لایا جائے گا، جس کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ بعد کے سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جو قبیلے تھے ان کو اسلام کے ذریعے ایک کیا اور سوشل، ریلیجیس اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیں، جس سے مدینے میں اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لاسٹ حج جو ان کا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا۔ اس حج کی امپورٹنس کیا تھی کہ یہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کا طریقہ سکھایا تھا۔ اسی حج کے دوران آپ نے اپنا لاسٹ سرمن دیا، لاسٹ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ دیا گیا 9 ذی الحج کو 10 ہجری میں۔ جگہ تھی مدینہ عرفات اور ڈیٹ تھی 6 مارچ 632 AD۔ اس وقت لاکھوں مسلمان وہاں موجود تھے جو اس ہسٹورک خطبے کے گواہ بنے۔ جب پروفٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاسٹ سرمن شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں غور سے سنو، مجھے نہیں پتا کہ میں تم میں اگلے سال رہوں گا یا نہیں، اس لیے میری ہر بات کو بہت توجہ سے سنو اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ان تک میری بات پہنچا دینا۔ یہ الفاظ اس بات کا اشارہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری پیغام دیں گے۔ یہ خطبہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اب انہوں نے خطبے میں کیا میسیجز دیے وہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی جان اور مال بہت قیمتی ہے اور پاک امانت ہے۔ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر لی ہو تو وہی اصل حقدار کو واپس کرنی چاہیے، مطلب امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اسلام امانت، ایمانداری اور انصاف کا دین ہے۔ اس کا پوائنٹ سمجھانے کا یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا، شیطان اب بڑی بڑی غلطیوں پر ہی گمراہ نہیں کر سکتا لیکن چھوٹی چھوٹی برائیوں کے ذریعے گمراہ کرتا رہتا ہے، اس لیے ہر چھوٹی غلطی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بھی واضح بات کی۔ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ اس کا مطلب اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو عزت اور حق دیا ہے، کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ طاقتور نہیں بنایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ پھر کلیئر ورڈز میں فرمایا گیا، کسی عرب کو کسی نان عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی نان عرب کو کسی بھی عرب پر برتری حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، صرف تقویٰ اور اچھے اعمال ہی برتری کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نسل، پیسہ، شہر اور شہرت، رنگ اور اس سب پر فخر کرنا بند کرو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان ایک بھائی چارے کی طرح ہیں، اور فرمایا، کسی مسلمان کا مال حرام ہے دوسرے مسلمان پر جب تک وہ دل سے خوشی سے نہ دے، یعنی زبردستی لینا، چوری، دھوکہ سب حرام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو ختم کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، دین کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچا دیا گیا۔ اس خطبے کے بارے میں کہا گیا، یہ پیغام صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر مسلمان ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انصاف والی ایک سوسائٹی، سچائی، ایمانداری، ایک فیئر سسٹم اور میرٹ، یہ سب قیام ہو سکتا ہے۔ جو آخری خطبہ تھا وہ انسان کو انسان کی عزت سکھائی۔ کیا سیکھتے ہو آپ کہ انسان کو انسان کی عزت کرنی چاہیے، اور پوری دنیا کو برابری کا پیغام دیا کہ سارے انسان برابر ہیں۔ تو یہ تھا آج کا چیپٹر بچوں، میں نے بہت اچھے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، سارے کے سارے پوائنٹ جتنے اس میں بتائے گئے ہیں میں نے وہ سمجھا دیے ہیں۔ تو اگر آج کی کلاس اچھی لگی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کر دیں ہمیں جلدی سے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دوں گی۔ فزکس کا چیپٹر بھی ہمیں کنٹینیو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ فزکس اور کیمسٹری میں سے رکھیں گے، لیکن ہم انگلش کو ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے۔
تو تھینک یو. اور ویڈیو کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، تو ہمیں تھوڑی اپریسیشن مل جاتی ہے ٹیچرس کو. ان دی اینڈ جب پیپرس قریب ہوں گے تو ہم پیپرس کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے پیپر کو کیسے بہتر طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.